اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 60 کی تلاوت کی گئی۔ اس صورت مبارکہ میں 3 واقعات اور 2 مثالیں اور بقیہ نصیحتیں بیان کی گئی، اور یہ 3 واقعات اس واقعہ کا حصہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 سوال کیے تھے یہودیوں نے۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ روح کیا ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دیا گیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور کتنا عرصہ وہ غار میں رہے، وہ اس صورت مبارکہ میں جواب دیا گیا۔ تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، اور چوتھا ان کا سوال یہ تھا کہ اسکندر ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے۔ چنانچہ 2 چیزیں بیان کر دی گئی، ایک تو روح کے متعلق وہ بیان کر دیا گیا، اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کر دیا گیا، اور اب 2 چیزیں باقی رہ گئیں، ایک حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرا حضرت اسکندر ذوالقرنین کا۔ تو یہ 60ویں آیت مبارکہ تلاوت کی گئی۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو کہ بڑا بہترین اور بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے۔ اس واقعہ کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیر المعجزات اللہ کے نبی تھے اور صاحب تورات تھے۔ اللہ نے تورات آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی قوم میں وعظ و نصیحت فرمائی، اور آپ کا وعظ و نصیحت کا انداز اتنا شاندار تھا، قوم کہنے لگی جی آپ سے بڑھ کر بھی اس دنیا میں کوئی عالم ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے آئے تھے۔ تو آپ نے بتقاضا انسانیت اور اپنے فرض منصبی کے پیش نظر یہ کہہ دیا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا علم عطا فرمایا ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اسے سنبھال کے لوگوں کی نظروں سے رکھتا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اللہ ان کی پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں بڑا عالم ہوں اللہ کو پسند نہ آیا، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم سے بڑھ کر بھی ایک عالم ہے، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، آپ جائیں ان سے علم حاصل کریں۔ تو اس واقعہ سے بہت سارے ہمیں نصیحتیں حاصل ہوئیں جو اس تفسیر میں لکھی ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، علم کے لیے سفر کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے، اس لیے آپ اپنے گھر سے آتے ہیں، میں نے آپ کو بارہا کہا نمازیں پڑھنے تو آپ آتے ہی ہیں، خاص طور پر صبح کے ٹائم یہ نیت کر کے آیا کریں کہ ہم علم حاصل کرنے مسجد میں جا رہے ہیں، قرآن پاک حدیث مبارکہ کے سنیں گے تو نماز پڑھنے کا تو آپ کو ثواب ملے گا ہی، علم حاصل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی ایسے راستے پہ چلے کہ اس کی نیت علم حاصل کرنا ہو، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت مبارکہ۔ نمبر 2، استاد کے پاس جانا اور اسے گھر نہ بلانا یہ سنت انبیاء ہے۔ استاد کے پاس جانا چاہیے، اسے اپنے پاس نہیں بلانا چاہیے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے جی میں اللہ کا نبی ہوں، صاحب تورات ہوں، صاحب معجزات ہوں، وہ میرے پاس آ جائیں، مجھے سکھائیں آگے۔ فرمایا نہیں، تم ان کے پاس جاؤ۔ نمبر 3، علم کی زیادتی چاہتے رہنا چاہیے، کبھی بھی کسی موقع پہنچ بندہ یہ نہ کہ بس یہ بڑا پڑھ لیتا ہے اور سانوں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، پڑھتا رہے۔
اطلبوا العلم من المہد الی اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر کی کندھوں تک علم حاصل کرتے رہو، سیکھتے رہو۔ نمبر 4، سفر میں توشہ ساتھ رکھنا، یعنی اپنی ضروریات کی چیزیں ساتھ رکھنا، یہ بھی سنت انبیاء ہے۔ نمبر 5، استاد کا ادب کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ علم حاصل نہیں ہوتا۔ ماں باپ کا ادب نہ کرے تو بندے کو دنیا کی دولت نہیں ملتی، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور استاد کا ادب نہ کرے تو علم کی دولت نہیں ملتی، دونوں کا ادب ضروری ہے۔ نمبر 6، سفر میں اچھا ساتھی ساتھ ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حدیث ہے جس کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے اچھا ساتھی تلاش کرو، اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 7، استاد کی بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، جہاں تک ہو سکے پیر کامل کے فعل کی تعویل کرنی چاہیے، اور اپنے پیر کامل سے بد ظن نہیں ہونا چاہیے، جب کہ وہ واقعہ ہی پیر کامل اور شریعت کا سچا عامل ہو۔ نمبر 9، علم صرف کتاب سے نہیں آتا بلکہ استاد اور پیر کامل کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 10، بزرگوں کی صحبت کیمیا کا اثر رکھتی ہے۔ اور نمبر 11، اپنے آپ کو استفادہ کرنے سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بات وہ پہلے کے مطابق ہے، یعنی ہر وقت علم سیکھتے رہنا چاہیے، کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اب علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وقت بندہ علم کا محتاج رہتا ہے، اور یہ ٹھوکر سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ بندہ چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگتی ہے نا، تو آئندہ اسے سمجھ جاتا ہے، کہیں اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے کہ یہ کام یہاں نہیں کرنا، یہاں سے کرنا ہے۔ بہرحال یہ سارے حالات و واقعات انشاءاللہ اس میں بیان ہوں گے۔ آج صرف جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرمائیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا میں مسلسل سفر میں رہوں گا جب تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچوں، یا مدتوں سفر کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ خضر علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا مجمع البحرین، جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں وہ آپ کو ملیں گے۔ اور اس کی پھر آگے نشانی کیا تھی وہ بھی آگے آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جہاں بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اور پانی میں سرنگ بن جائے گی، تو خضر علیہ السلام وہیں ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور مسلسل سفر میں رہے جب تک کہ مشرق کی جانب دو سمندر بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے، اور وہاں جا کر پھر وہ مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں چلی گئی، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ نے سیکھا کیا، انہوں نے سکھایا کیا، وہ ساری باتیں آگے انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جو کوئی سنے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا